بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر روزہ، تراویح وغیرہ مختلف احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی انجام دہی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان مبارک ایام کو اپنے رب کی خوشنودی میں گزارنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بندے اپنی استطاعت بھر نیکی انجام دیتے ہیں تو ارحم الراحمین کو بھی ان پر رحم آتا ہے۔ اس لیے وہ رب کریم یوں تو ہر افطار کے وقت لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور خصوصیت سے رمضان المبارک کی آخری رات میں یہ بخشش و عطا عام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ رات شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کام کرنے کو کام پورا کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں جا کر عبادت کا اہتمام کرے گا اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا جس وقت سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، بحوالہ ابن ماجہ۔ یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جا کر عبادت کرنا مستحب لکھا ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی رات، غرہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت و ترغیب میں وارد روایات پر محدثین کو کلام ہے، اس کے باوجود یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ روزہ و تراویح کے ذریعے رمضان کورس مکمل کر کے آنے والوں کو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا، اور رب کائنات انسان کی اس محنت سے راضی ہوتا ہوگا، اور یہی سب سے بڑا مقام ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اس لیے جو حضرات عید الفطر کی رات میں عبادتیں کرنا چاہیں وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن 2 باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں۔ اول یہ کہ اس رات کو عبادت کے نام سے گزارنے کے بہانے کسی بیہودہ کام جیسے سڑکوں پر ادھم مچانا یا گاڑیاں دوڑانا یا مسجدوں میں جمع ہو کر شور شرابہ کرنے سے باز رہیں۔ دوسرے نوافل میں اس طرح مشغول نہ ہوں کہ نماز فجر اونگتے ہوئے گزاریں۔ ازراہ شوق اس رات کو نیکیوں میں گزارنے کا دل چاہے تو حسب استطاعت نیکیاں کریں اور پھر اللہ کا نام لے کر سو جائیں، اور صبح کی نماز تر و تازہ ہو کر ادا کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنی رات جا کر عبادت کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بعض کا خیال ہے کہ رات کا اکثر حصہ اور بعض تھوڑی دیر عبادت کر لینے سے بھی اس فضیلت کے حامل ہو جانے کے قائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمیت کا نہیں بلکہ کیفیت کا سودا ہے۔
نیز اہل خانہ کی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھیں کہ ان کے آرام و سکون میں خلل واقع نہ ہو۔ نفل عبادتوں میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جانا از بس ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائے اور بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جس حد تک توفیق دے ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔